السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورٹس نیو جرسی سے رابطے میں۔ یہاں نیو جرسی کی ایک کاؤنٹی ہے برلنگٹن، اس کا ایک اسپرنگ فیلڈ ٹاؤن ہے جس کے ریزیڈنٹس نے اس میں کوئی 280 ایکڑ فارم لینڈ پہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی، کوئی ملک ریاض جیسا بنانا چاہتا تھا۔ تو اس پہ پٹیشن ہوئی اور کورٹ نے ان کی فیور میں فیصلہ کیا۔ 280 ایکڑ آپ دیکھیں کہ کتنے، کوئی 7-8 مربع بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف پاکستان کی طرف آئیں، کس طرح انہوں نے ہاؤسنگ میں اپنے ایگریکلچر لینڈز، پریشس ایگریکلچر لینڈز ضائع کیے۔ نہ صرف وہ ضائع کیے، اس کے علاوہ اب فوج کو لیز پہ کارپوریٹ فارمنگ کے لیے دے رہے ہیں۔ آپ یہ کسانوں کا دھرنا دیکھ رہے ہیں اور وہ پنجاب اسمبلی کے سامنے اپنا پیسفل دھرنا کرنا چاہتے ہیں جی کہ ہماری ویٹ جو سپورٹ پرائس ہے اس کو ریکنسیڈر کیا جائے اور ہم سے سارے ویٹ کے سٹاک اٹھائے جائیں، یا جو بھی ان کی بہتری کے لیے ہے۔ نانی گشتی نے ٹھوکر پہ ہی ان کی پابندی لگا دی اور ادھر فوج لگا دی اور ان کا ناطقہ بند کر دیا۔ اچھا، یہ معاملات اس طرح کیوں ہے؟ میں ذرا آج آپ کو یہ بات بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ حکمران ایتھیکل اور مورل ورچو جو کل میں کہہ رہا تھا اور ایتھکس کہہ رہا تھا، اس سے باہر کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں، انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں اور مجھے 100% یقین ہے مودی یہ الیکشن ہار جائے گا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، انلیس کہ مودی کوئی بہت بڑا دھاندلا کرے، جو کہ اس وقت ممکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں تو وہاں اس نے مسلمانوں کے خلاف یہ گھسپٹیے ہیں کہ یہ گھسے ہیں اس میں، لائک یہ تو ہندوؤں کا لینڈ تھا، مسلمان اس میں گھسپٹیے ہیں۔ اور بھائی زیادہ سے زیادہ چلو اورنگزیب تو ہو سکتا ہے آپ گھسپٹیا کہہ سکتے ہیں، اکبر تو ادھر پیدا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد جو مسلمان پیدا ہوئے اور اسلام کا میسج جون سا ہے، اس سے پہلے بھی تو لوگ سعودی عرب میں رہتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ بہت بڑی بکواسیات ہے یہ مورلز کے۔ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے میری ایک ہیڈنگ میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ ٹویٹس میں شیر افضل مروت اور اس کی بھی لڑائی چلتی رہتی ہے باجے کی۔ باجا بہت بڑا فراڈیا ہے، بہت بڑا حرامزادہ ہے عادل راجہ، میں آپ کو بتا دوں۔ شیر افضل مروت کا میں اس حد تک سپورٹ اسے کرتا ہوں، ایٹ لیسٹ وہ پی ٹی آئی کا ایم این اے ہے۔ میں نے اسے صرف کریٹیسائز شاہد افریدی کے کیس میں کیا کہ ہی کی ناٹ پریز ہم، ٹھیک ہے جی۔ ایز فار ایز پارٹی کنسرنڈ ہی از ان اے بیٹر پوزیشن۔ وہ کہتا ہے جی وہ پیسہ، حالانکہ ویسے یہ ٹرو ہے، عادل راجہ نے بہت پیسہ لوگوں سے اکٹھا کیا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں 1.5 لاکھ پاؤنڈ تو اس نے اپنے تب یوٹیوب کا کیا، اس کے بعد میں اس نے بڑا کوئی 2-3 لاکھ، یہ اب تک کوئی 4-5 لاکھ پاؤنڈ لوگوں سے اکٹھا کر چکا ہے۔ کوئی 9 مئی کے کیس لڑنے ہیں، فلاں کیس لڑنا ہے، ٹمکان کے۔ دیکھیں، یہ کلٹ اور انفلوئنس اور بدماشی ہوتی ہے، یہ فراڈ ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ اپنے نظریے کے ساتھ یا فراڈ کرواتے ہیں یا آپ ایک کلٹ اور انفلوئنس کریٹ کر کے فراڈ کراتے ہیں، تو دس از ٹو بیڈ۔ میں صرف اس کنٹروورسی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کون ہوتا ہے کہ وہ انہیں این آر او دے گا؟ یہی تو مسئلہ ایوب خان نے کیا تھا کہ ایوب خان نے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پبلش نہیں ہونے دی تھی، وہ چھپنے نہیں دی تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ ہوتی تب فوج کا ٹرائل ہوتا، تو ایٹ لیسٹ 1971 کے بعد ہی فوج انسان بن جاتی۔ اور جس فوج کے لیے ایوب خان نے الٹ بازیاں لگا کے وہ 93,000 چور کے بچے جنہوں نے سرنڈر کیا، فوجی حرامزادے، ٹھیک ہے نا جی، کتے کے بچے، ان کو چھڑوایا، جن کی پتلونیں میوزیم میں انڈیا کے لٹکی ہوئی ہیں، اور نتیجہ کیا ملا کہ جناب پھانسی چڑھا دیا گیا۔ ایکچولی فوجی سٹرکچر بہت گندا اور عجیب و غریب قسم کا فوجی سٹرکچر ہے۔ آج ہی میری ایک مڈبر ایک شخص سے ہو گئی، وہ
مسعود اسلم میرے بڑے بھائی کے کلاس فیلو تو نیب میں انہوں نے کک نہیں کیا، ڈکا ادھر سے ادھر، کوئی سٹینڈ کچھ نہیں لینا، بس ان کا کام ہوتا ہے کلرکی اور ان کو پوسٹیں مل جائیں۔ ہی واز کور کمانڈر پشاور، تو اس کے بچے کا حملے میں وہ شہید ہو گیا مسجد میں۔ اس کا بھائی مجھے خود کہہ رہا ہے کہ وہ امریکہ نے کیانی نے امریکہ کے ساتھ مل کے کروایا تھا۔ کور کمانڈر کی اہمیت آپ دیکھیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک ہیڈ لیس بندے انہوں نے کور کمانڈرز رکھے ہوئے ہیں، سمجھا جاتا ہے نا کہ کور کمانڈرز جی بڑے اہم ہیں، ان کے ساتھ فوج، اور آج چیف آف آرمی اسٹاف نے کور کمانڈرز کانفرنس بلا لی، اور ٹٹو نے بلا لی اپنے ٹٹوؤں سے تھمب ربر سٹیمپ لگانے کے لیے۔ دس از ہاؤ، اسی طرح یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز اس کو چلاتے ہیں۔ یہ ساری ٹوٹل کی میں آپ کو بتا دوں بدماشی ہے۔ تو عمران خان کسی کھاتے میں is not eligible to give NRO to this mother chode sewer military۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں میرا بالکل کوئی سٹیک نہیں ہے پاکستان میں امریکی نیشنل بن گیا ہوں، اپنی مرضی سے میں نے امریکہ کی شہریت لی ہے، میرا پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے سوائے اس ملک کے کہ میرے ماں باپ نے اس کے لیے قربانیاں دیں، سروس دی، میں نے 20 سال آنیسٹلی بریولی کہ کیسے سروس کی جا سکتی ہے، آپ میری کتاب پڑھ سکتے ہیں کہ تو لہٰذا میں آنے والی جنریشنز کی انسانیت کی خاطر ایک رستہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ نو کلٹ، نو انفلوئنس، نو لیڈرشپ، نو بابا گیری، نو چاچا گیری، ٹھیک ہے؟ اور میں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ وہ بتا رہے تھے جی ڈاکٹر اسرار کا، میں نے کہا تب پڑھے کہ اس نے کہا یزید جنتی ہے، آپ کو ٹیلی پتھی سے بتایا۔ لوگوں کا نالج نہیں ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ ہم اتنے ہوتے تھے باپ لارنس گارڈن میں اس کی تقریریں سننے۔ واٹ امپیکٹ ڈاکٹر اسرار could do ایکسپٹ فتنہ گیری ان ٹرمز آف کہ شیعہ کافر ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ اس نے کہا ہے آن ریکارڈ، اس نے کہا ہے کہ یزید جنتی ہے۔ یہ کچھ بھی نہیں۔ آپ اندر انٹروسپیکشن کریں، آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، آپ کی نیتوں کا مسئلہ ہے، ایمان کی کمزوری ہے، آپ اندر سے مضبوط نہیں ہیں۔ کن فیکون پر آپ پہنچ جائیں، پھر آپ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ امریکہ یہ کروا رہا ہے، امریکہ خدا رہا۔ بابا امریکہ کا تو اتنی ماریں پڑی ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد، ویٹنام سے شروع ہو جائیں، افغانستان اور ایران میں بھی سمجھو مار اب پڑ رہی ہے، عراق اور کہاں کہاں، اب سیریا سے باہر آ رہا ہے، سیریا بھی ویکیٹ کر رہا ہے اب، ٹھیک ہے؟ اور پٹی پڑی ہے جو اس اسلحے کے کاروبار سے پیسے کماتے ہیں اور سارے لوگ کھاتے ہیں۔ تو لہٰذا میں صرف کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ایک پرسپیکٹیو دکھاؤں، آپ کو ایک راستہ دکھاؤں۔ نہ مجھے کسی پیسے کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی لیڈری کی ضرورت ہے، نہ مجھے کسی کلٹ کی ضرورت ہے۔ پورے 15 گھنٹے میرے سوشل میڈیا سسٹمز، فونز، ٹیبز آن آف ہوتے ہیں، 15 hours out of 24 hours۔ مشکل سے 4-5 گھنٹے بچتے ہیں جس میں میں انٹرمیٹنٹلی ہوتا ہوں ٹویٹر پہ، یا یہ وی لاگ جو لوگ کہتے ہیں جی آپ آدھے گھنٹے کا، میں پاگل ہوں آدھے گھنٹے کا۔ وہ محترمہ ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ روحانیت پہ کیا، کچھ سننا ہی نہیں چاہتا ہے، صرف وہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ کی اتنی وہ بھی سبسکرپشن یا ان کے نہیں ہیں فالوورز، تو وہ اس کو 700 صرف ویوز ملے ہیں، ویئر ایز مائی آرڈینری وی لاگ پالیٹکس پہ، وہ کرنٹ افیئرس پہ جس میں میں روحانیت کا بھی تڑکا لگا لیتا ہوں، وہ ویری ایزیلی 10,000 ویوز ڈیلی لیتا ہے۔ آپ جو کچھ سننا ہی نہیں چاہتے، کرنا ہی نہیں چاہتے، تو آپ کیوں ہمیں فالو کریں؟ آپ ہمارے بارے میں کیوں ورڈ ہوں؟ ہم تو آپ کے بارے میں ورڈ نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم تو اپنی کن فیکون کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو اپنی ان الحق کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہم تو بلیو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر رہتا ہے۔ یہ معاملات جو ان سے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ اپنے سے باہر دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے پریشانی ہے، وہ پھر ڈیفائن کرتے ہیں پاس، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں، ٹھاں ہے، پھوں ہے، نیگیٹو، پازیٹیو اور سارا کچھ۔
زندگی بہت آسان ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کو جینا سیکھیں. سوائے فوج کو مارے بغیر آپ کو کچھ نہیں ملنا. میں آپ کو بتاؤں، if Imran comes out, he has to disband civil and military bureaucracy, otherwise again he would be a big failure. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے